ایک کسان تھا، اس کا نام ولید تھا، اور اس کا ایک گدھا بھی تھا جو اس کے بہت کام آتا تھا۔ کسان ولید کا پسندیدہ گدھا پھسل کر گہرے گڑھے میں جا گرا۔ وہ چاہے جتنی کوشش کر لے وہ اسے باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ کتنی بھی کوشش کر لے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قریب ترین شہر سینکڑوں کلومیٹر دور تھا، وہاں سے کوئی گاڑی نہیں گزر رہی تھی۔ سورج سخت ہونے لگا تھا۔ اے اللہ، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے۔ براہ کرم مجھے راستہ دکھائیں۔ برائے مہربانی میری مدد کرو، میں بہت مشکل میں ہوں۔ کسان ولید ڈھیروں دعائیں کرنے لگتا ہے۔ جب بھی نماز کا وقت آتا تو چند کلومیٹر کے فاصلے پر دریا پر وضو کرتا اور لمبی دعائیں کرتا۔ ہر چند گھنٹوں کے بعد وہ سوراخ میں کچھ گھاس ڈال کر اپنے گدھے کو کھانا کھلانے کے لیے سوراخ پر آتا تھا۔ 2 دن اور کئی گھنٹوں کی دعا کے بعد غمگین کسان ولید نے اپنے گدھے کو زندہ دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوپر سے گدھے پر مٹی ڈالی جاتی تھی۔ گدھا بوجھ محسوس کرتا تھا، اسے جھٹک دیتا تھا اور اس پر قدم رکھ دیتا تھا۔ مزید مٹی دوبارہ گدھے پر ڈال دی جاتی تھی۔ گدھا اسے جھٹک دیتا تھا اور دور ہٹ جاتا تھا۔ جتنا بوجھ ڈالا گیا اتنا ہی اونچا بڑھتا گیا۔ دوپہر تک گدھا سطح زمین پر تھا۔ وہ اس جگہ سے باہر نکلتا ہے جہاں پر گڑھا ہوا کرتا تھا، اور چند ہی منٹوں میں وہ ایک بار پھر ہرے بھرے چراگاہوں میں چرنے لگا تھا۔ الحمدللہ، کسان ولید کبھی اتنا خوش نہیں رہتا تھا جتنا کہ وہ آج تھا۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کہانی کا اخلاقی سبق: مسائل کو جھنجھوڑنے اور قدم بڑھانے، ان سے سیکھنے اور کافی کوشش اور دعا کرنے کے بعد اور پھر معاملہ خدا پر چھوڑنے کے بعد انسان انشاءاللہ سبز چراگاہوں میں چرے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ ہماری تمام دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ وہ 3 طریقوں سے جواب دیتا ہے۔ ہاں، ابھی تک نہیں، اس کے پاس ہمارے لیے کچھ بہتر ہے، اس لیے ہم کبھی نہیں ہاریں گے انشاءاللہ۔